ذرائع کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کے بعد کینیا میں شوٹنگ سائٹ پر تمام آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ ایمبوڈم پر عملے کے چند افراد رہ گئے ہیں اور سائٹ کو تحقیقات کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق امریکی سیکیورٹی فرم، پولیس اتھارٹی اور متعدد کمپنیوں نے شوٹنگ سائٹ پر معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ مگادی میں واقع شوٹنگ سائٹ پر ارشد شریف نے زندگی کے آخری لمحات گزارے تھے۔ ارشد شریف نے ایمبوڈم میں 1 دن اور 2 راتیں گزاری تھیں۔ شوٹنگ سائٹ کراچی سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں وقار احمد اور خرم احمد کی ملکیت ہے۔ دونوں بھائیوں کے کاروباری امور دیکھنے والے شخص کا کہنا ہے کہ شوٹنگ سائٹ جلد کھل جائے گی۔ شوٹنگ سائٹ پر عملہ موجود ہے لیکن کام بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دونوں بھائیوں کے افریقی ملک میں ریئل اسٹیٹ کے کئی منصوبے چل رہے ہیں۔ شوٹنگ سائٹ کو متعدد کمپنیاں عملے کو مشقت و تربیت دینے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ خیال رہے کہ ایمبوڈم شوٹنگ سائٹ پر امریکیوں کی موجودگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اور کینیا میں امریکی سیکیورٹی ایجنسی کی سرگرمیاں معروف ہیں۔ امریکہ اور کینیا انسداد دہشت گردی کے منصوبوں اور مقامی سیکیورٹی پر مل کر کام کرتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ قدرت کا نظام تو ہے لیکن ہم نے اپنی محنت جاری رکھی، ہمیں جو موقع ملا اس پر اچھا پرفارم کیا۔ میلبرن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ اس ورلڈ کپ کو 1992 کے ورلڈ کپ سے مماثلت دی جا رہی ہے۔ ہم نروس نہیں ہیں، پریشر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے دباؤ نہ لیں، فائنل میں اپنا 100% دیں گے۔ کپتان نے مزید کہا کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فائنل میچ میں ٹاس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ موسم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موسم ہمارے ہاتھ میں نہیں، دعا ہے میچ مکمل ہو اور بارش سے متاثر نہ ہو، بس جو پلان بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ابتدائی 6 اوورز بہت اہم ہے، ہمارا یقین اللہ پر ہے اور پورا بھروسہ بھی ہے، ہمارا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ رمیز راجہ سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ ملاقات خوشگوار رہی، انہوں نے یہی کہا کہ کھل کر کھیلیں، اپنے گیم پر قائم رہیں۔ بابر اعظم نے محمد حارث کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محمد حارث نے اچھا پرفارم کیا، اس کا ہمیشہ اعتماد بڑھایا ہے۔ دوسری جانب کپتان انگلش کرکٹ ٹیم جوس بٹلر نے کہا کہ پاکستان کی ایک مضبوط ٹیم ہے، ورلڈ کپ فائنل جیتنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک دوسرے کے خلاف کافی میچز کھیلے ہیں، ہمیں پاکستان کی ٹیم کا اندازہ ہے، موسم کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں، بطور ٹیم کسی بھی صورتحال میں کھیلنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بولنگ لائن اب مضبوط ہے۔ واضح رہے کہ کل اتوار یعنی 13 نومبر کو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے سخت سوال کرنے والی جرمن ٹی وی کی اینکر کو قتل اور زیادتی کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ جرمن ٹی وی اینکر میلیسا چان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ انہیں سوشل میڈیا پر ریپ اور قتل کی متعدد دھمکیاں مل چکی ہیں۔ دھمکیاں ملنے کے بعد ٹویٹر پر کمنٹس کا سیکشن بند کر دیا ہے۔ جنسی زیادتی اور قتل کی دھمکیوں سے نمٹنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں ٹویٹر پر کمنٹس بند کر دوں۔ جرمن اینکر نے انٹرویو میں عمران خان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو تحریک عدم اعتماد کے باعث اقتدار سے محروم ہونا پڑا اور اب آپ اقتدار میں واپسی کے لیے شہرت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے دارالحکومت کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ کیا آپ خود کو امریکی صدر ٹرمپ
اور برازیل کے بولسونارو اور فلپائنی روڈ ریکس کی فہرست میں سمجھتے ہیں۔ Mr. Khan, I want to express how your march has looked beyond Pakistan's borders. I'm sitting here in Berlin. You left office following a no confidence vote. And now you're marching on the Capitol, choosing not to wait for the election. So to some, it doesn't look like a protest. It looks like an attempt to take back power, and that you're using populism to do so. From the outside, there are critics who say that this is reminiscent of the likes of Jair Bolsonaro in Brazil, Donald Trump in the U.S., Rodrigo Duterte in the Philippines, or Bongbong Marcos Jr. now in the Philippines. Would it be fair to include you in that bunch? Okay, well, that's point number one. Marching to the Capitol, what is called a march. There were 3 long marches against me when I was the Prime Minister. We didn't stop them. We didn't think it threatened my democracy because peaceful public protests are part of democracy, my right. So, firstly, it is within the Constitution. It is when you feel that there is something wrong going on as a Democrat, it is your right to protest like you do in Germany and all over Europe. Secondly, my government was removed, not some constitutional or legal way. They paid $1 million of black money was spent to buy 20 of my members of parliament. It was straightforward, something illegal. I mean, it wasn't an election, it was auction. They were buying MNAs and it was not hidden. The whole country knows the going rate when this spent on my members of parliament. So that is unconstitutional. So you're talking about corruption, but I go back to the fact that you were in power. What would you have done differently? If you're talking about so many people who are corrupt, do you have any regrets from your leadership, your prior leadership, in terms of not being able to tamp down corruption the way that you're talking about right now? Well, Melissa, one regret. I came in with a thin majority, a coalition government, weak government. And what I could not do was impose rule of law. Corruption is a symptoms when you do not have rule of law. عمران خان کا جواب میں کہنا تھا کہ ان کی حکومت الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے ہٹائی گئی، اپنے دور میں قانون کی حکمرانی نافذ نہیں کر سکا، جس پر افسوس ہے۔ جگمن ٹی وی اینکر میلیسا چون کو اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر قتل اور زیادتی کی متعدد دھمکیاں ملنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کمنٹ سیکشن ہی بند کر دیا۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری وجیہہ سواتی کے قتل کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ وجیہہ سواتی کے قتل کیس کا فیصلہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سنایا۔ کیس کے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے سابق شوہر رضوان حبیب کو سزائے موت اور 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم حریت اللہ اور سلطان دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے کے وقت تمام ملزمان موجود تھے، امریکی ایف بی آئی ٹیم بھی موجود تھی۔ واضح رہے کہ راولپنڈی میں پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کے قتل کیس میں گرفتار مقتولہ کے سابق شوہر ملزم رضوان حبیب نے دوران تفتیش اعتراف جرم کیا تھا۔ ملزم رضوان حبیب کا کہنا تھا کہ پولینڈ جا کر پناہ لینے اور شہریت لینے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے لیے پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ پولیس کے سامنے دوران تفتیش ملزم رضوان حبیب نے انکشاف کیا تھا کہ والد نے کہا تھا کہ وجیہہ کو قتل کرنے میں صرف 50,000 روپے لگیں گے۔ اس حوالے سے سی پی او راولپنڈی کا کہنا تھا کہ مقتولہ وجیہہ کے سابق شوہر رضوان نے 16 اکتوبر کو وجیہہ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، ساتھ لے جا کر قتل کر دیا اور لاش ملزم کے گھر دفن کی گئی تھی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا واحد مطالبہ صاف اور منصفانہ انتخابات ہے۔
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वफाक की जानिब से गवर्नर राज और वज़ीर दाखिला के बयानात पर कानूनी पोजीशन से इमरान खान को आगाह भी किया गया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च के काफिलों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने वज़ीर आला KPK को हदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर कारकुनान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा वाहिद मुतालबा साफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं, जबकि मुल्क को मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए ही सियासी और मुआशी बहरान से निकाला जा सकता है। वाज़ेह रहे कि PTI का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब रवा दवा है और इमरान खान रावलपिंडी से मार्च की क़यादत करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहरिया यसूद पर जंगी जहाज़ों से दागे जाने वाले रूसी मिसाइलों से शहरों की हिफाजत के लिए यूक्रेन को एक बहरी ड्रोन बेड़े की तामीर में मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम की हमायत कर दी है। यूक्रेनी सदर ने फरवरी में यूक्रेन के हमले के बाद खैराती एहतियात जमा करने के लिए पहला कदम उठाया है। कहा कि यूक्रेन को समुंदर में चलने वाले 100 ड्रोन्स की ज़रूरत है, जिनमें से हर एक की कीमत तकरीबन $2,74,000 है। फंड रेजिंग साइट ने कहा कि जब से हमला शुरू हुआ, रूस ने यूक्रेन में 4,500 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं और हर 5वां मिसाइल समुंदर से आया है। ज़ेलेंस्की ने जुम्मे के रोज़ टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, हमें अपने समुद्रों के पानियों और पुरअमन शहरों का दिफा बहरी जहाज़ों से दागे गए रूसी मिसाइलों से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहरी ड्रोन दुनिया के लिए अनाज की नकलो हमल करने वाले सिविलियन जहाज़ों के लिए राहदारी को खोलने में भी मदद करेंगे। यूक्रेन पर अपने मुकम्मल हमले के आगाज के बाद से रूस ने बहरिया यसूद में बहरी जहाज़ों और क्रीमिया से मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने कैफ और पूरे मुल्क में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए फिजाई ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए हैं, जिनमें ईरानी साख्ता नाम नहाद कोमेकोज मॉडल भी शामिल है। ट्विटर ने $8 माहाना फीस के बदले तस्दीक शुदा अकाउंट का ब्लू टिक हासिल करने का प्लान आर्जी तौर पर रोक दिया है। ट्विटर की जानिब से $8 ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करते ही ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की भरमार लग गई। रवां हफ्ते प्लान मुतारिफ किए जाने के बाद हर इस सारिफ को ब्लू टिक दिया जा रहा है जो माहाना $8 अदा करेगा। रवां हफ्ते के दौरान जाली अकाउंट्स की यलगार ने ट्विटर इंतजामिया को चकरा कर रख दिया, जिसकी वजह से ट्विटर ने एक ही हफ्ते बाद $8 का ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन प्लान को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है कि इंतजामिया को जुम्मे के दिन कई लोगों को अलग से ऑफिशियल पेज भी जारी करना पड़ा। ख्याल रहे कि इससे कबल ब्लू टिक तस्दीक के बाद मशहूर लोगों जैसे सियासतदान, शोबिज़ स्टार्स, मारूफ कंपनियों, सरकारी अदारों, सहाफ़ियों वगैरह को जारी किया जाना था। एलोन मस्क की जानिब से नया प्लान मुतारिफ करवाने के बाद फीस के इवज़ हर किसी को ब्लू टिक जारी किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कई जाली अकाउंट्स ने ब्लू टिक हासिल किया है। ऐसे जाली अकाउंट्स में एलोन मस्क और टेस्ला कंपनी के जाली अकाउंट्स भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने कंपनी की आमदन बढ़ाने के लिए $8 का ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया था। जेडीसी की तरफ से बड़ा ऐलान। जेडीसी का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुल गया।
اب USA کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات JDC کو دے سکتے ہیں۔ بینک آف امریکہ میں JDC کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے۔ فون نمبر +19085491364 +19084768905۔